السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ کے گھر میں بھی ہر وقت بے سکونی رہتی ہے؟ کیا آپ دن رات محنت کرتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، لیکن گھر سے برکت ایسی غائب ہو جاتی ہے جسے کبھی تھی ہی نہیں؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی اور گھر والوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں؟ ناظرین، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے ہمارے گھر پر کچھ کروا دیا ہے یا ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھروں میں کچھ ایسی تبدیلیاں اور غلطیاں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور نحوست جو ہے وہ ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں سے سخت منع فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی جادو ٹونے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ قرآنی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ 3 بڑی غلطیاں جانیں گے جو ہنستے کھیلتے گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ان میں سے ایک بھی غلطی ہو رہی ہے تو اسے آج ہی روک دیں۔ ویڈیو کو بہت دھیان سے آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو ناظرین، پہلی اور سب سے بڑی غلطی جو آج ہمارے گھروں کا سکون تباہ کر رہی ہے وہ ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا اور چغل خوری۔ دین اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو دنیا کا سب سے خوبصورت اور مقدس رشتہ بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی میں کوئی معمولی ناراضگی ہوتی ہے تو شوہر اپنے دوستوں یا گھر والوں کے سامنے بیوی کی برائیاں شروع کر دیتا ہے اور بیوی اپنے مائک کے فون کر کے شوہر کی شکایتوں کے ڈھیر لگا دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ مرد اور عورت ہوں گے جو اپنے راز ایک دوسرے کو بتائیں اور پھر باہر جا کر انہیں افشا کریں۔ جب آپ اپنے گھر کی باتیں باہر نکالتے ہیں تو باہر والے ہمدرد بن کر آپ کے گھر میں حسد اور لڑائی کی آگ لگا دیتے ہیں، جس سے گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی غلطی جس نے ہمارے گھروں سے برکت کو بالکل ختم کر دیا ہے وہ ہے فجر کے وقت سونا اور رزق کی بے حرمتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت فرما۔ ناظرین، صبح کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں رزق اور برکتیں تقسیم فرماتا ہے، لیکن افسوس آج ہمارے گھروں میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ رات کو دیر تک جگا جاتا ہے اور فجر کے مبارک وقت پر پورا گھر سو رہا ہوتا ہے۔ جس گھر میں فجر کی اذان کے وقت سستی اور غفلت کا ماحول ہو وہاں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کچن میں کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا چھوڑ دینا، رات کے برتن بنا دھونے رکھنا اور رزق کو ضائع کرنا، یہ وہ کام ہے جن سے گھر میں تنگی اور محتاجی آتی ہے۔ اور تیسری سب سے خطرناک غلطی جو گھر کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے گھر کے اندر چیخنا، چلانا اور گالی گلوچ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے وہ اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ تو جس گھر میں بات بات پر مرد اپنی زبان سے سخت الفاظ نکالتا ہے، عورت چیختی چلاتی ہے اور بچوں کے سامنے گالی گلوچ کی جاتی ہے، اس گھر پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جہاں پر ہر وقت غصہ اور لڑائی ہو وہاں شیطان اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور رحمت کے فرشتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پھر سے مدینے جیسا سکون آ جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو، تو ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بدلنا ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی ہوگی اور اپنی زبانوں میں نرمی لانی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ گھر اینٹ گارے سے نہیں بلکہ محبت، حیا اور اللہ کے ذکر سے بنتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔